بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والی ہوں جس پر انسان کہلانے والے ہر رنگ و نسل، ذات و مذہب کے لوگوں کی آنکھ غم میں روئی ہے، اور وہ موضوع ہے کربلا کا۔ سانحہ کربلا 10 محرم 21 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا، جہاں اموی خلیفہ یزید اول کی بھیجی گئی فوج نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین ابن علی اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ اس وقت امام ابن علی کے ساتھ 76 ساتھی، جن میں کچھ غلام، 22 اہل بیت کے نوجوان اور خاندان نبوی کی کچھ خواتین و بچے شامل تھے۔ اور یہ سانحہ پیش آنے کی وجہ صلح حسن کی شرائط کو پس پش ڈال کر معاویہ ابن سفیان نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو اپنی جگہ جانشین نامزد کیا، اور اسی اصول دین کی خلاف ورزی کی اور اسلام میں بادشاہی نظام کی بنیاد رکھی تھی، جو کہ کسی طور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں تھی، اور اسلامی اصولوں کے حساب سے ایسی غازوی حکومت کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اور اس وقت سرزمین حجاز میں ایسے کبار صحابہ اور اکابرین موجود تھے جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھا تھا، لہٰذا ان کے لیے معاویہ کی غلط روایات قبول کرنا ممکن نہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی اصولوں کی خاطر یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، یزید کا ذاتی کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو امیر یا خلیفہ کے لیے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے ہیں۔ سیر و شکار، شراب و شباب اس کے پسندیدہ مشاغل تھے، لہٰذا ذاتی حیثیت سے بھی کسی فاسق و فاجر کو بطور حکمران تسلیم کرنا امام حسین علیہ السلام عالی مقام کے لیے کسی طرح ممکن ہو سکتا تھا؟ اور جب حضرت امام علیہ السلام کوفے سے کوچ کر کے مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑوں خطوط لکھ کر کوفے آنے کی دعوت دی تاکہ وہ خلافت عثمانیہ کے قیام کی جدوجہد کا آغاز کر سکیں۔ ان سب خطوط کے موصول ہونے کے بعد اصل صورتحال معلوم کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ مسلم کے کوفہ پہنچنے کے پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے علاوہ کوفہ کے اموی حاکم بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کا خط لکھ دیا، لیکن غدار اہل کوفہ نے ان سے غداری کی اور اپنے وعدوں سے پھر کر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا۔ یزید کی بھیجی ہوئی افواج نے کربلا میں نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل خانہ اور احساب کو شہید کر دیا۔ ناظرین، اگر اس واقعے کو کم سے کم الفاظ میں بیان کیا جائے تو 6 محرم الحرام 21 ہجری کو یہ مختصر سا قافلہ کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے ہی روز عمر بن سعد 6,000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ عمر بن سعد چونکہ امام حسین سے لڑنے کا خواہش مند نہ تھا، اس لیے اس نے قرہ بن سفیان کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ قرہ بن سفیان اور اس کے سپاہیوں کے آنے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو، اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے تو مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوش بخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگاؤ اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ جیسے ہی اپنی تقریر کے اس حصے پر پہنچے تو خیموں سے اہل بیت کی مستورات کی شدت رنج سے چیخیں نکل گئی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک کے اور اپنے بھائی عباس کو انہیں چپ کرانے کے لیے بھیجا۔ جب خاموشی طاری ہوئی تو آپ نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، لوگو، تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو، کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں؟
جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے؟ اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی ہے۔ تم ان سے دریافت کر سکتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کی اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ لیکن اس سب کے باوجود کوفیوں اور ان کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے علاوہ جن کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر کوفے آنے کی دعوت دی تھی، ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 16,000 اور دوسری روایت کے مطابق 18,000 تھی۔ لیکن جب جنگ کی نوبت آ گئی تو ان بے وفا اور دغا باز لوگوں میں سے کسی نے حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا اور کھڑے تماشا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے جانثار ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش فرمایا۔ حسینی آج بھی عزاداری مناتے ہیں اور یزید کے اس سیاہ کارنامے کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔